حضرت بابا فریدالدین مسعود گنج شکر بابا صاحب رحمتullah علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نیک نوجوان تھا، دن کو روزہ رکھتا، رات کو نماز پڑھتا، پر اللہ سے ڈرتا پھر بھی بہت ہی زیادہ تھا، بڑا ہی ڈرتا تھا۔ موت کا وقت آیا تو ماں ہی تھی بس اس کی، تو ماں سے کہنے لگا اماں تو میری ماں ہے، میرے ساتھ 3 وعدے تو کر۔ اس نے کہا پتر تو بتا، آخری ہجکی لے رہا ہے اور اس غریبنی ماں سے تو وعدہ لے رہا ہے، بتا کیا وعدہ ہے؟ عرض کرنے لگا اماں جب میں مر جاؤں نا تو میرے گلے میں رسی ڈال کے تو مجھے گھمانا گھر کے صحن میں، اور لوگوں کو کہنا جو رب کی نافرمانی کرے اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ یہ اعلان کرنا جو اللہ کے نافرمان ہوں ان کا یہی اشر کیا جانا چاہیے۔ اور اماں پھر دوسرا وعدہ کر، میرا رات کو جنازہ اٹھایا جائے، میں نہیں چاہتا کہ کسی کے منہ سے یہ لفظ نکل جائیں کہ وہ دیکھو اللہ کا نافرمان جا رہا ہے، رات کو میرا جنازہ اٹھانا۔ اور اماں تیسرا میرے ساتھ وعدہ کر کہ لوگ مجھے دفن کر کے آ جائیں گے تو میری قبر پہ چلی جائے گی، عمل میرے پاس کوئی نہیں، پر مجھے لگتا ہے ماں کے قدموں کی برکت سے عرش کا مالک بھی رحم فرمائے گا۔ اماں تو وعدہ کر کہ میرے ساتھ وعدہ کر۔ بابا صاحب رحمتullah علیہ فرمانے لگے کہ ماں بوڑھی ماں نے وعدہ کر لیا، کہا بیٹے ٹھیک ہے، اگر تیری یہی ضد ہے تو میں تیار ہوں۔ پھر اس نے کلمہ شہادت پڑھا، اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی، بوڑھی ماں نے رسی منگائی تو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو ڈر جائے، اس نے تو کہا تھا نا کہ رسی ڈال کے گھمانا اور کہنا یہ اللہ کا نافرمان ہے، اس کا یہی اشر ہونا چاہیے تھا۔ لیکن جب ماں گلے میں رسی ڈالنے لگی تو گھر کے ہر کونے سے آواز آنے لگی خبردار یہ رب کا دوست ہے، اللہ کے دوستوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ کیا جائے، اسے چھوڑ دیا جائے۔ اور کہا تمہیں کچھ بھی اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو رب کا دوست ہے اور رب کی بارگاہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں روٹی پیش کر کے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ کئی دنوں کے بعد علی تھوڑی سی گندم لائے تھے، پیسی ہے تو ایک کی روٹی پکی ہے، 2-3 لقمے میں نے کھا لیے تھے تو مجھے آپ کا خیال آیا، تو حضور میں یہ روٹی لے کے آئی ہوں۔ اللہ کے محبوب نے روٹی اپنے دست مبارک پہ رکھی، ایک ٹکڑا ایک لقمہ توڑ کے منہ کے قریب کیا، پھر سیدہ کی طرف دیکھ کے فرمایا پتر 3 دن میں نا 3 دن اور 3 راتوں میں یہ پہلا لقمہ ہے جو تیرے باپ کے گلے سے گزرنے لگا۔ یہ 2 جہاں کے شاہ ہیں، یہ پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں، ان کے خالی ہاتھ میں میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے، فرمایا جنت میں وہ لوگ داخل کیے جائیں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہے، نرم دل کے لوگ، معاف کر دینے والے، جلدی مان جانے والے۔ ایک صاحب تھے اپنے بھائی سے ناراض ہو گئے اور انہوں نے رشتے سے انکار کر دیا، پہلے ان کے بیٹے کی وہیں پہ نسبت تھی، انکار کر دیا۔ تو کئی لوگوں نے ان سے کہا، میں نے بھی کہا، تو کہنے لگے پیر صاحب عزت بڑی کرتا ہوں آپ کی، لیکن میں مرد ہوں، ایک دفعہ نہ کر دوں تو پھر ہاں نہیں کیا کرتا۔ تو میں نے اس صاحب سے کہا، میں نے کہا یوں نہ کہا رہے، اگر صبح قیامت تیرے بارے میں کوئی سخت فیصلہ آ جائے اور رب کو منانا ہو کسی مقام پر تو کیا کہے گا؟ بہانے بنا کے ہم سخت ہو گئے، دل اتنے سخت پتھر کر لیے، میں فلاں ہوتا ہوں جی، میں نہیں دوبارہ کسی کی سنتا۔ میرے حضور نے 3 چیزیں قسم کر کے کہی۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اس کی عزت کم نہیں ہوگی، میں محمد اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں۔ دوسری بات میرے حضور نے فرمائی کہ جو شخص مانگنے لگ جاتا ہے، سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے، اللہ اس کے لیے محتاجی کا دروازہ کھول لیتا ہے، اس کی کبھی کمی پوری نہیں ہوتی۔ اور تیسری بات میرے حضور نے قسم کر کے کہی، ما نقص مال عبد من صدقہ، کہا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے۔ تو ایک تو مال بھی نہیں گھٹے گا، یہ ضمانت کس کی ہے؟ میری نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی ضمانت ہے۔ ایک تو مال بھی کم نہیں ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ حب دولت ختم ہوگی۔ ایک صحابی ایسا بھی ہے
جس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، کوئی زکوٰۃ نہیں دی، لیکن زمانے کے غوثوں سے افضل، ولیوں سے افضل۔ ایک غزوے پہ حضور جا رہے تھے تو ایک چرواہا کالے رنگ کا، اسود الرائی، وہ بکریاں لے کے جا رہا تھا۔ حضور کا چہرہ دیکھا تو دل ہار گیا۔ حضور نے دعوت دین دی۔ اس نے کہا کہ میں ان بکریوں کا کیا کروں، یہ تو میرے مالک کی ہے۔ تو کہا کہ تم قلعے کے دروازے پہ جا کے اندر ہانک دو، جب آخری بکری چلی جائے تو تم واپس آ جانا۔ تو وہ واپس آیا۔ اتنی دیر تک جنگ کی بھٹی گرم ہو چکی تھی اور وہ آ کر کے شامل ہو جاتا ہے جنگ میں۔ جب لاشیں اٹھائی جانے لگی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہید صحابہ کو دیکھ رہے تھے، اور جب یہاں پہنچے تو فرمایا یہ وہ شخص ہے جس نے نہ کوئی نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ زکوٰۃ دی، نہ حج کیا۔ ادھر سے آیا، در جنت کو شادہ تھا، سیدھا جنت میں چلا گیا۔ اس پروانے کا حال ہے اس محفل میں اہل نظر، اس پروانے کا حال ہے اس محفل میں اے اہل نظر۔ شب بھر میں پیدا بھی ہوا، جوان بھی ہوا، عاشق بھی ہوا، مر بھی گیا۔ آنے واحد میں در جنت کھلا تھا، پہنچ گیا۔ کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی حج نہیں کیا، کوئی زکوٰۃ نہیں دی، صرف حضور کو دیکھا ایمان کی نظر سے۔ قیامت تک آنے والے اولیاء، اغیاث، اوتاد، متقی، پرہیزگار، صدقہ و خیرات کرنے والے، اسود رائی کے قدموں کی خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اقبال خراج پیش کرتے ہوئے بولتا ہے، اسود از توحید احمر می شود، پیش فاروق و ابو ذر می شود۔ یہ اسود رائی کے بعد اقبال نے کہا ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ تو یار جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی وہ تو اتنی عظمتوں کے معراج پہ پہنچا کہ کوئی اس کی عظمت کو چھو نہیں سکتا، اور جس کی راتیں سجدوں میں گزرتی تھی اور صحبت رسول کا نور بھی پایا تھا، اس نے تو کوئی صدقہ نہیں کیا، اور جس نے سارا گھر لا کے حضور کے قدموں میں ڈال دیا، اس نے تو ایک حج نہیں کیا، اور جس کو حضور خود 9 ہجری کے اندر بھیج رہے ہیں حاجیوں کا امیر الحجاج بنا کے، انہوں نے تو کوئی روزہ نہیں رکھا۔ لیکن حضور علیہ السلام پوچھتے ہیں آج کون روزے سے ہے، تو ابو بکر کہتے ہیں میں نے رکھا ہے۔ فرائض تو فرائض رہے، نفلی روزے بھی جن کے جو ہے وہ قضا نہیں ہوتے، اور انہوں نے تو ایک نظر دیکھا اور مجمع عام میں حضور کو دیکھا۔ اس صحابی کی عظمت کا کیا کہنا جس نے 3 دن تک غار ثور میں دیکھا، تنہا دیکھا، گود میں لٹا کے دیکھا، کسی اور کو ساتھ شریک نہیں کیا۔ سانپ نے کہا میں نے آنا کیا، تو بھی نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر، مچل رہی ہیں شوخیاں دیدائے نیم باز میں، جاگ رہے ہیں پاسباں یار ہے خواب ناز میں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جس طرح حضور کو دیکھا اور جس یکسوئی کے ساتھ دیکھا اور جس تنہائی میں دیکھا، تو میرے رب نے بھی ان کو حضور کا صحابی قرار دیا۔ اذ یقول لصاحبہ، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت نص قطعی سے ثابت ہے، اور قرآن کی نص سے ثابت شدہ صحابیت کا اگر کوئی انکار کرے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے ان کو صحابی کہا ہے، اذ یقول لصاحبہ، قرآن کی قطعی نص سے حضرت ابوبکر صدیق صحابی ہیں۔ اور عظمتوں کا معراج کہ حضور نے فرمایا جس نے بھی میرے اوپر کوئی احسان کیا میں نے اس کا بدلہ دنیا پہ چکا دیا۔